السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128 کی تفسیر اور اس کے شان نزول میں اہم باتیں جنگ احد سے متعلق آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی 1000 کا لشکر لے کے احد کے میدان میں تشریف لائے اور دشمن کی تعداد تقریباً 3000 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دشمن مدینے میں داخل نہ ہو اور مدینے کے باہر کے علاقے میں ہی ان سے مقابلہ کر لیا جائے۔ اسی لیے احد کے دو پہاڑ تھے مدینے کے باہر والے حصے میں، ان دو پہاڑوں کے درمیانی والے حصے میں ہی پڑاؤ ڈال کر مشرکین جو 3000 مکے سے اور دیگر علاقوں سے آ رہے تھے ان سے وہیں مقابلہ کیا گیا، اور ایک دن ہی یہ جنگ جو سو چلی۔ اس کے بعد اسی جنگ میں مسلمان الحمدللہ شروع میں غلبہ حاصل کر لیے تھے مشرکین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جہاں پر تقریباً 70 صحابہ اکرام کو ٹھہرائے تھے، اور جو تیر چلانے میں ماہر تھے انہیں اس پہاڑ پر ٹھہرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نصیحت کر دی تھی، جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دوں اس چوٹی سے ہٹنا نہیں اور تیر چلاتے رہنا، اور یہ تک کہا اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں اور مال غنیمت بھی لے رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں نہ بلاؤں۔ پھر یہ بھی کہا تم دیکھو کہ ہمیں قتل کر دیا گیا، ہماری لاشوں کو چیل اور کوے لوچ کر لے جا رہے ہیں، تب بھی اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں بلانا بھیجوں۔ لیکن 70 صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امیر حضرت عبداللہ کو بنایا، اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی کچھ ہی دیر میں مسلمان الحمدللہ مشرکین پر غالب آ گئے۔ یہ 70 لوگوں میں سے کچھ لوگ چوٹی چھوڑ کے میدان میں اتر گئے مال غنیمت لینے کے لیے، یہ سوچ کر کہ اب تو جنگ جیت گئے، اب کیوں رکنا۔ ان کے امیر عبداللہ نے کہا رک جاؤ مت جاؤ، لیکن 2 مرتبہ خالد بن ولید جو بھی مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے اسی چوٹی کے پیچھے والے حصے سے مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ جہاں 70 لوگوں کو کھڑا گیا تھا مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے 2 مرتبہ کوشش کرے تیر مار کے ان کو پیچھے بھیجائے، لیکن تیسری مرتبہ جب خالد بن ولید دیکھے چوٹی سے لوگ ہٹ گئے تو چند ہی لوگ تھے وہ پیچھے سے حملہ کیے، اور وہ چوٹی پہ جتنے لوگ تھے پہاڑ ان کے اوپر حملہ کیے۔ جیسے وہ لوگ ہٹے مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب مشرکین پلٹ کر جو جا رہے تھے جنگ یہ سمجھ کر کہ ہم جو سو شکست کھا رہے ہیں، ان کو آواز دی پلٹ کے آؤ، ہم میدان جنگ میں اب حاوی ہو گئے، ہم پیچھے سے بھی حملہ کر دیے تو ہم سامنے سے کرو۔ جیسے ہی دونوں طرف سے مسلمانوں پہ حملہ ہوا، یہ جیتنے والی جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا، تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، جس میں کئی مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیے گئے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد یاسر جو میدان جنگ میں احد میں ہیں، مسلمانوں کی جماعت میں ہے، پہچانت نہیں ہوئی کون اپنا ہے کون ادھر کا ہے، خود مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت یاسر کو قتل کر دیا گیا۔ اور عمار ان کے بیٹے جب نظر پڑی کہ والد کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، پکار کر کہنے لگے یغفر اللہ، اللہ تمہیں معاف کر دے میرے والد کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک جنگی بات تھی۔ اس طریقے سے کچھ اور بھی واقعات پیش آئے۔ بات یہ ہوئی کہ ادھر یہ مسلمان ایسے حالات میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیمپ بنا دیا گیا تھا قریب میں۔ وہ کیمپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 لوگ تھے، یعنی چٹان پر، اور خالد بن ولید جیسے ہی پیچھے سے حملہ کیے، کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹی پر حملہ کرنے جاؤ تم اس چٹان پر۔ 9 لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک ایک کر کے 7 لوگ شہید ہو گئے، 2 لوگ بچے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام احد کی جنگ کے بعد کہے ہم نے 2 لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، ایک آپ کی سیدھی جانب تھے، ایک آپ کی بائیں جانب تھے، ہم احد سے پہلے کبھی ان کو نہیں دیکھے، اور احد کے بعد بھی وہ 2 لوگ ہم کو کبھی نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ نے میرے پاس 2 فرشتے، ایک جبریل ایک میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا میری حفاظت کے لیے، حتیٰ کہ دشمن جب وہی اوپر چڑھتا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر بھی چلائے گئے اور پتھر بھی چلائے گئے، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا اور آپ کے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی مار لگی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا، تکلیف ہوئی کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے ان کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تمہیں کیسے ہدایت دے کہ تم اپنے رسول کو مارتے ہو جبکہ وہی رسول تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تکلیف بھی، آپ نے کہا ہدایت کیسے ہوں گی تم کو، کیسے ہدایت ملے گی رسول کو مارنے کی وجہ سے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کا نزول ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، یہ بھی جو آپ کے ساتھ کیے ہیں، اللہ چاہے تو توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دیں اس پر جو آپ کے ساتھ کیے ہیں، کیونکہ وہ ظالم ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ عز و جل واضح طور پہ کہا، اور عموم میں ہم سب کے لیے بات کی نصیحت ہے، کسی بھی مسلمان چاہے اولاد ہو یا باپ ہو یا رشتہ دار ہو یا دوست ہو یا بیوی ہو، کسی کے بھی کسی عمل میں کمزوری دیکھتے ہوئے فیصلہ دینے والے نہ بنے ہم۔ وہ ہم سے کئی امور میں بہتر ہو سکتے، مشرک بھی ہیں تب بھی ان کے لیے ہدایت کی جو سو دعا کر سکتے آپ، یہدیکم اللہ، یہ دعا کی جا سکتی ہے مشرکین کے لیے۔ لیکن ایسے بھی مشرکین ہیں جن کے اوپر بد دعا کرنے کی بھی دلیل ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر حدیثوں سے بھی دیکھی جائے گی۔ لیکن عموم میں کوئی اگر مجھ کو اور آپ کو تکلیف دے کسی معاملے میں، گھریلو معاملہ ہو یا کاروباری معاملہ ہو یا جو سو نجی معاملہ ہو، زبان کو کنٹرول رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ لعنت کرنا، بد دعا دینا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو بد دعا دینا کبیرہ گناہوں میں سے، یہاں تو ذکر مشرکین کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روکا۔ اور کئی لوگ ہیں وہی احد کی جنگ میں جو خالد بن ولید مشرکوں کی طرف سے آئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کچھ ہی سال کے بعد وہی اسلام قبول کر لیے، انہی لوگوں میں سے تھے نا۔ ایسے کئی لوگ تھے جو جنگ احد لڑنے آئے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے بعد، یعنی یہاں سے مزید 3 سال کے بعد بہت بڑی تعداد مشرکین کی اسلام میں جو سو داخلہ لے چکی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ احد کی جنگ سے متعلق ایک آیت جہاں پر اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت ہی اہم پیغام دیا ہوا، اس میں بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ایسے حالات نمودار ہوئے کہ صحابہ اپنی غلطی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نافرمانی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے، تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے اس میں۔ اب جب شام ٹل گئی، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، مشرکین مکہ یہ سمجھے کہ بھئی مسلمان بکھیر گئے، کیونکہ وہ بعض لوگوں میں افواہ یہ اڑ گئی تھی، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے اس میں، تو افواہ یہ اڑ گئی مصعب بن عمیر کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، لوگوں نے بات اڑا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے اس میں۔ تو بعد مسلمان ہمت ہار کے بیٹھ گئے، بعض نکل کے مدینے کی طرف چلے گئے، بعض پہاڑیوں کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ افواہ تھی، یہ بات جھوٹی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے۔ مشرکین میں سے ابو سفیان اعلان کرتا ہے اس دن ٹھہر کر کہ آج کا دن تو بدر کی جنگ کا بدلہ ہو گیا، اس سے 1 سال پہلے بدر ہوئی تھی، بدر میں یہ شکست کھائے تو آج ہم تم کو جو سو اتنا نقصان پہنچا دی۔ پھر مشرکین مکہ کو نہ جانے کیا خیال آیا، سمجھے کہ جنگ تھم گئی، مسلمان بکھیر گئے، حالانکہ جنگ وہ جیتے یہ بات ڈکلیریشن نہیں ہوئی تھی۔ وہ نکل کر اپنا سامان چونکہ آلریڈی پہلے سے ہی پیچھے قدم ہٹا دیے تھے، بولے اب کلیجے ٹھنڈے ہو گئے، چلو واپس چلے جائیں گے۔ یہ ادھر واپس جانے لگے، شام کے وقت اپنے خیمے پیکنگ وغیرہ کر کے جو سو پلٹ گئے مکہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تدفین کرتے ہوئے 70 صحابہ کو پلٹ کے مدینہ آئے۔ لیکن رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیال آتا گیا کہ آخر مشرکین مکہ پلٹ کر کیوں گئے، ہم تو بکھر گئے تھے، اگر ذری سی کوشش کرتے اور مدینے پہ حملہ کر دیتے
مدینے میں جہاں پر عورتیں تھیں، مسلمانوں کے بچے تھے اور کچھ مسلمان وہاں پر تھے، تو مسلمانوں کو اور نقصان ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زبردست فوجی کمانڈر تھے، یہ فکر آپ کو رات بھر رہی۔ اور صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟ 70 شہید ہو گئے۔ ان کے یہ جذبہ، ان کے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا کام کیے رہے وہ لوگ، کیا کیا سوچے۔ کسی کا ماموں شہید ہو گیا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، کسی کا باپ شہید ہو گیا، تکلیف میں ہے، اور کسی کے ہاتھ پر مار لگی ہے، کسی کے جسم کے کسی دوسرے حصے پر جو سو مار لگی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے، انتقال کی تکلیف بھی ہے۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیال آیا، کہیں دشمن کو کچھ لمحے بعد، کچھ دیر بعد یہ خیال نہ آ جائے کہ مدینہ جا سکتے تھے، کیوں نہ کہ ہو سکتا دشمن مکے کے راستے سے پلٹ کر پھر حملہ کرنے آئے۔ ابو سفیان جو نکل کے مکے کے راستے کی طرف گیا تھا، صبح اسے خیال آیا، ارے بھائی تھوڑی سی کوشش اگر کر لیتے تو مدینہ پہ حملہ ہو جاتا، کیونکہ مسلمان بکھر گئے تھے، تعداد ایک جگہ نہیں تھی۔ آگے جانے کے بعد دوسرے دن خیال آنے پر وہی خیال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہا تھا، ابو سفیان نے حکم دیا چلو مدینہ پلٹ کر مدینے پہ دوبارہ حملہ کرنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی یہ صلاحیت، رات میں ہی صحابہ کو حکم دی دیا، ادھر گھر پہنچے، کسی کی شہادت کا غم ہے، جسم کو جو سو مار ہے، ادھر رات ہی کو آپ نے فیصلہ دے دیا وادی حمراء الاسد کی طرف کوچ کرو، مجھے ڈر ہے، مجھے یہ امید ہے شاید دشمن پلٹ کر آئے گا، مدینے میں آنے سے پہلے مدینے کے باہر ان کا مقابلہ کر لو۔ اتنی سب کچھ ہوتے ہوئے جب وہی لمحے نکلے، اللہ نے ان کی اس ہمت کے بارے میں قرآن مجید کی اسی صورت میں کہا، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا، کیا حکم تھا؟ وادی حمراء الاسد چلو، وہیں دشمن آ سکتا، وہیں مقابلہ کرو۔ گھر پہنچے نے رات میں نکلنا تھا۔ اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، یعنی دن میں زخم میں تھے، ایک تو انتقال کی بھی جو سو تکلیف تھی، دوسرے جو سو کسی کو ضربی لگا تھا، تکلیف تھی، تھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگار برتی، ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ یہ تمام آیتیں اس صورت میں بہت حصہ احد کی جنگ سے متعلق ہے۔ یعنی ایک طرف مشرکین کو بد دعا بھی دینے سے اللہ نے روکا، پھر دوسری طرف مشرکین سے پھر دوبارہ لڑنے کے لیے مسلمان رات و رات جو جرت بتائے، جو ہمت کا مظاہرہ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا جو سو وعدہ کیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔